لیکن اگر ان 5 طریقوں کے بعد بھی کسی انسان کو ایک فقیہ کے عالم ہونے کی تشخیص نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ کیسے تشخیص کرے گا؟ جی یہ بھی اچھا سوال ہے. اس سوال کو اگر میں یوں کہوں کہ ایک فرضی سوال ہے تو زیادہ شاید درست ہوگا کہنا، کیونکہ ان 5 طریقوں میں سے جو تیسرا طریقہ بیان کیا ہم نے، یا دوسرا طریقہ، جو دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے شہرت کی وجہ سے، اہل خواص کے درمیان جو شہرت ہے اس سے اطمینان حاصل ہو جائے، تو یہ عام طور پہ موجود ہے طریقہ، کیونکہ حوض نجف اشرف اور حوض قم میں شہرت آپ کو مل جاتی ہے آیت اللہ سید سیستانی کی، اور وہ بھی سینئر ترین اساتذہ سے شہرت آپ کے پاس موجود ہے، یعنی پریکٹیکل شہرت آپ کے پاس موجود ہے. تو لہٰذا کیا ہے، یہ ایک فرضی سوال ہوگا. بہرحال اگر ہم کہہ سکتے ہیں، ظاہری بات ہے اب کسی کو اطمینان حاصل نہیں ہوا، اس کے پاس ظن کی کیفیت ہے، ظن پہ تو عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا اطمینان ہے تو وہ میرے لیے حجت ہے. اگر میرے برادر کو، مومن بھائی کو اطمینان حاصل نہیں ہوا، اس شہرت سے اطمینان حاصل نہیں ہوا، اسے ظن کی کیفیت ہے، تو اس کے لیے حجت نہیں ہے، اس کے لیے ظن پہ عمل نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہے کہ بھی یہ جو 5 طریقے شرعی ہیں، مجھے کسی بھی طریقے کے ذریعے سے کسی بھی فقیہ کا عالم ہونا ثابت نہیں ہوا، اب میں کیا کروں، میرے لیے تو سب برابر ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے ظن حاصل ہو رہا ہے لیکن ظن حجت نہیں ہے، اب میں کیا کروں. اب یہاں پہ اگر ہم چلے جائیں منہاج الصالحین مسئلہ نمبر 8 میں، تو یہاں پہ سید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے نزدیک سارے کے سارے علم میں برابر ثابت ہو جائیں، یا اسے پتہ نہ چلے کہ کون عالم ہے، تو اب اس نے کہاں جانا ہے. تو سید ثانی فرماتے ہیں کہ اب ان میں سے وہ اورع من غیرہ فی الفتویٰ، جو ان فقہا میں سے فتویٰ دینے میں زیادہ اورع ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، ٹرمز ہے، اس کی روایات میں یہ وارد ہوئی ہے، وَأَوْرَعَهُمَا، اس کی ہم کیا کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں. سید ثانی خود اس کی وضاحت لکھتی ہے کہ یعنی اگر عالم ہونا ثابت نہیں ہوا تو دوسرے سٹیپ پہ کس کی طرف ہمیں جانا ہے، اورع کی طرف جانا ہے. اورع کیا، فی الفتویٰ، جو فتویٰ دینے میں زیادہ اورع ہے. فتویٰ دینے میں اورع سے کیا مراد ہے، اے اکثر و تثبتاً و احتیاطاً فی الجہات الدخیلۃ فی الافتاء، فتویٰ دینے میں جتنی بھی جہات اور جتنی بھی چیزیں داخل ہیں، ان تمام جہات کے اندر جو زیادہ تحقیق کرتا ہے اور جو زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، اورع فی الفتویٰ کہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے اس کو پریکٹیکل ہم درس خارج سے اپنے سمجھ سکتے ہیں جو درس خارج پڑھتے ہیں. فرض کریں کہ جیسے کہ اگر میں مثال دے بھی دوں تو درست ہے کہ اگر ہم ایک فقیہ کے پاس جا رہے ہیں درس خارج کے لیے، تو اس کے درس خارج کا کیا طریقہ ہے کہ وہ فقط وہی روایات لے کر آتا ہے کہ جو اس کے نزدیک صحیح و سند طور پہ ثابت ہیں، اسی کے اوپر گفتگو کرتا ہے اور مختصر درس خارج دے کے فتویٰ دے دیتا ہے. اور ایک اور فقیہ کے پاس ہم جاتے ہیں درس خارج کے لیے، یعنی پریکٹیکل نجف کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فقط اپنے نظریے کے مطابق صحیح روایات کو نہیں لاتا، دیگر روایات کو بھی لے آتا ہے، بلکہ وہ اہل سنت کی روایات کو بھی لے آتا ہے، سب کو سامنے رکھتا ہے، پھر وہ اس کے اندر تحقیق کرتا ہے اور جو اس کی شرح بنتی ہے اپنی روایات کی وہ کیا بیان کرتا ہے. اب یہ کیا کرتا ہے، تھوڑا لمبا درس کر دیتا ہے. اب ایک تیسرا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ لمبا ہے کہ وہ تمام فقہا کے اقوال بھی لے آتا ہے، ان کے دلائل بھی لے آتا ہے، اہل سنت کے دلائل بھی لے آتا ہے، ان کی روایات بھی لے آتا ہے، روایت اہل بیت بھی لے آتا ہے، دونوں کا تقابل کرتا ہے، تاریخ کو بھی بیان کرتا ہے، حالات کو بھی بیان کرتا ہے، اس سے وہ کیا کرتا ہے، فتویٰ دیتا ہے. اب یہ جو تیسرے سٹیپ والا ہے، اس سے ہم کیا کہیں گے کہ یہ زیادہ کیا ہے، جو فتویٰ دینے میں جہات رکھتی تھی اس کے اوپر یہ زیادہ بندہ تاکید کرتا ہے، زیادہ بندہ تحقیق کرتا ہے. تو سید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کون سا زیادہ عالم ہے، تو آپ ان کے فتویٰ دینے کی جہات کو دیکھ لیں، ان کے طریقوں کو دیکھ لیں. ظاہری بات ہے فقہا جب دلائل کی کتابیں لکھتے ہیں، درس خارج کی کتابیں ہیں، اس کے مطالعہ سے یا اگر درس خارج کی ان کی ریکارڈنگ موجود ہے، تو وہ کوئی بھی ماہر ترین جو افراد ہے جو درس خارج اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ یہ جج کر سکتا ہے کہ کون سا فقیہ ایسا ہے کہ جو فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ فتویٰ دیتے وقت جتنی بھی جہات تھوڑی سے تھوڑی بنتی ہیں سب کے اوپر کیا کرتا ہے، ڈسکشن کرتا ہے، سب کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، تو اس کے لیے ثابت ہو جاتا ہے. تو لہٰذا دوسرے مرحلے پہ کیا ہوگا، ہم کہیں گے کہ اگر عالم ثابت نہیں ہوا تو آپ اورع کے بارے میں معلومات لے لیں. تو جو آپ کے لیے اورع ثابت ہو جائے کہ یعنی جو فتویٰ دینے میں زیادہ تحقیق کرتا ہو، زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہو، آپ اس کی طرف کیا ہے، رجوع کر لیں.